مالی تنگ دستی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کو اپنا وظیفہ بنائیے، انشاءاللہ العزیز ان پریشانیوں سے بھی ہمیں چھٹکارا ملے گا اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن قرب بھی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے اور کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ موضوع بہت عام فہم موضوع ہے اور ابتلا یعنی لوگ اس میں کتنے مبتلا ہیں، شاید کہ کوئی گھر یا کوئی آفس کوئی ادارہ اس سے خالی ہو۔ تقریباً تمام ہی ایک طرح کے لوگ اس برائی کی لپیٹ میں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس عمل کی مذمت اور ممانعت فرمائی ہے، شاید ہماری اکثریت اس سے ناواقف ہے، اور اگر واقف ہے تو عمل نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی قوم کا مذاق اڑانا، کسی خاص خاندان کا مذاق اڑانا، یا مردوں کا مردوں، عورتوں کا عورتوں میں مذاق اڑانا۔ یہ مذاق کے ٹاپک سے قرآن میں کیا مذمت وارد ہوئی ہے، اس کے بارے میں آج ہم سماعت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ سورہ حجرات، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے، آئیے وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں، ارشاد فرمایا، تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں کتنا ارشاد فرمایا گیا ہے، کسی کا مذاق اڑانا، برے القابات سے ان کو مخاطب کرنا، برے القابات سے انہیں پکارنا، ایمان اسلام کی دولت کے باوجود اب دوبارہ فاسق گویا کہ کہلانا، یا فاسق کے القابات سے ان کا ذکر کرنا اور ان کی اس طریقے سے ان کا تذکرہ کرنا، تو ان چیزوں کی ممانعت قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے گی۔ پھر کہا آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع یہ آپس میں نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مجلس لگا کرتی تھی، تو اس مجلس میں جب صحابہ کرام علیہ مردوان آتے تو وہ بیٹھتے رہتے تھے۔ انہی میں ایک صحابی حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اونچا سنتے تھے، تو جب یہ اس مجلس میں آیا کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہ مردوان انہیں
آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ یہ عمل ان کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت تھا، تاکہ آنے والے کو چونکہ سماعت کی کمزوری ہے اور آگے بیٹھ کر وہ صحیح طریقے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پورا سن سکیں۔ ایک روز انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ یہ آئے اور مجلس شروع ہو چکی تھی۔ جب مجلس شروع ہو گئی تو جب یہ آئے تو دیکھا پوری مجلس بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، اور ایک آدمی آپ کے اور حضور کے درمیان میں، یعنی ایک شخص باقی رہا۔ تو انہوں نے اس شخص کو پیچھے ہونے کا کہا، تو وہ ان سے کہنے لگے جب آپ کو جگہ مل چکی ہے تو آپ بیٹھ جائیے، جگہ تو آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہ وہیں بیٹھ گئے، لیکن اس جواب سے، اس جملے سے ان کو بڑا غصہ اور طیش آیا۔ جب صبح دن واضح روشن ہوا تو یہ ایک دوسرے کی پہچان گویا کہ ہونے لگی، تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے ان کو جو جواب دیا کہ تم فلانی کے بیٹے ہو، تو یہ تذکرہ کرنا، اس انداز سے کہنا، یہ ان کے لیے بڑا ایک عار والا معاملہ ہو گیا۔ تو اس پر انہیں رنج ہوا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بات کی گزارش کی اور عرض کی کہ انہوں نے میری ماں کے متعلق یہ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس میں اس چیز کی ممانعت کا ذکر فرما دیا گیا۔ دوسری، اس آیت مبارکہ کے نزول سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ جو غریب صحابہ تھے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کوئی ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ نہ کرے۔ تو جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے ان کی گویا کہ مذمت میں اور ممانعت کے اندر یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اور اس میں فرمایا گیا کہ مرد مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں عورتوں کا بھی ذکر ہوا اور مردوں کا بھی ذکر واضح طور پر بیان کیا گیا، حالانکہ قرآن پاک کے بالعموم احکامات میں جہاں مذکر کے صیغے ہیں اور آمنو سے کہہ کر پکارا گیا یا لوگوں کو کہہ کر پکارا گیا، تو اس کے ضمن میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ عورتوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے، عورتوں کے بھی احکام، یعنی یہ احکام ان پر بھی لاگو ہوں گے جو بالعموم تمام کے لیے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہوں۔ مذکر یعنی مردوں کو واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہو یا مردوں کو خطاب کیا گیا ہو، لیکن عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ کیا، باوجود اس کے کہ ذکر اس کے ضمن میں بھی موجود ہے، لیکن پھر آگے ارشاد فرما دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں کہ ہو سکتا ہے جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ ان سے اچھی ہوں، وہ فضیلت والی ہوں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں کسی کا درجہ، کسی کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ، ہم دنیا کے اندر تو مختلف لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، اس کی بڑی عزت ہے معاشرے میں، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا اس کو مرتبہ ہے، بہت بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، تو اس کا مقام اور اس کی شاید دوسروں پر بہت فضیلت حاصل ہے۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اور شریعت مطہرہ میں آیا وہی شخص فضیلت والا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن واضح اعلان فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔
اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ کچھ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہیں اور انہیں کوئی بھی جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے، سچا کر دیتا ہے، یعنی وہ کہیں کہ یہ ہونے والا ہے اور اس پر اتنا جزم اختیار کریں کہ حلفاً قسماً اس بات کو کہہ دیں تو رب کعبہ ان کی اس قسم کو سچا فرما دیتا ہے اور وہ معاملہ ان کی کہی ہوئی بات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو پھر فرمایا یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر ایسا شخص کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے، اس آدمی کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی کتنی شان ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کی بظاہر کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، بظاہر 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ، ان کا مقام اللہ کے حضور کتنا ہے یہ رب ہی جانتا ہے۔ اور رب خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اگر آدمی قسم کھا لے جس کو ہم نظروں سے گویا کہ گرایا ہوا ہوتا ہے اور جس کو بظاہر لوگ حقیر سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو رب کعبہ ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے، رب کعبہ ان کی قسم کے مطابق یہ معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر عورتوں کا بھی بطور خاص ذکر کیا، وہ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تفاسیر میں کہ عورتوں میں یہ وصف، عیب جوئی کا وصف، کسی پر طعن و تشنیع کا وصف، یہ بقدر کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں بھی ایسا معاملہ ہو وہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر طعن و تشنیع کر دیتی ہیں اور اس طریقے سے وہ دوسروں کو حقیر اور دوسروں کو کمزور اور ضعیف یا دوسروں کی غربت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ منچن کے ناظرین، یہ بہت بری صفت ہے اور بری عادت ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر جانے اور دوسروں کا مذاق اڑائے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جہاں یہ بات سامنے آئی وہاں ایک اور حدیث بھی ہے کہ مذاق اڑانے والا دنیا میں تو خسارے میں رہتا ہے، آخرت میں کتنا بڑا اس کے لیے خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق، دنیا میں جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا اور جنت کا دروازہ اوپن کیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ اس سے داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص بڑی ہی غم کی کیفیت اور بے چینی کی کیفیت میں جنت کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا جائے گا۔ جب اس کے قریب پہنچے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب وہ دروازہ بند ہوگا تو پھر دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ۔ جب وہ اس کے قریب جائے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا، حتیٰ کہ پھر اور تیسرے دروازے کے بارے میں، اور جیسے ہی یہ اس کے قریب پہنچے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں تک اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، دروازہ کھلے گا اور پھر پکار پڑے گی اور وہ نا امیدی کی وجہ سے اب نہ جائے گا، یعنی کہ گویا کہ اتنے دروازوں سے اس کے ساتھ یہ ہوا
یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا کے اندر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا میں اس مسخری پن کے اندر یا مسخرے پن کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اذیت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اس کی واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ممانعت فرما دی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کوئی خاص قوم کے بارے میں مذاق بنائیں گے، میسیجز چلائیں گے، اور اس قوم، اس خاندان یا اس پیشے کو اختیار کرنے والوں کی انتہائی توہین کی جاتی ہے، لوگ ہنسی مذاق بنائیں گے اور اس قوم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے برا بھلا لوگ کہتے ہیں اور ان پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، میسج کرتے ہیں، خوش کہتے ہیں وہ خوش طبعی ہے، ہنسو موج اڑاؤ۔ اس میں کیا معاملہ ہے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ہم دوسروں کو ہنسا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے معاذ اللہ ایک ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ اتنی پریشانیوں میں لوگ ہیں، ٹینشنوں میں، مہنگائی کی ٹینشن ہے، فلاں ٹینشن ہے، یہ ہے، اللہ بلا سم بلا، سب کچھ ہونے کے بعد جو ہم جو کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ثواب ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔ منشن کے ناظرین یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا مذاق اڑائیں اور وہ مذاق کے اندر ظاہر جھوٹ شامل ہوتا ہے، اذیت شامل ہوتی ہے، تکلیف دہ کلمات ہوتے ہیں، بعض ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن ایک پوری قوم اور پورے لوگوں کی مذاق کے اندر ہی توہین اور تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں مذمت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ اکبر، وہ جہنم کے کتنے گہرائی کے اندر وہ شخص پہنچ جاتا ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے میں مبتلا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے ہنسیں گے اور داد بھی دیں گے، کہیں گے ہاں اس نے کمال کر دی، محفل کو رونق کو دوبالا کر دیا، یہ آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت، لوگ بیدار ہوتے ہیں، مزہ آ گیا۔ لیکن اگر یہ مزہ اس مذاق کے تحت لیا جا رہا ہے جو حرام کاموں پر مشتمل، گناہ کے کاموں پر مشتمل، اچھا بعض تو ایسے ہوں گے جو دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی کی داڑھی پر مذاق اڑائیں، لباس پر مذاق اڑائیں، سنت کے مطابق پہنے ہوئے لباس اس پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسی خواتین کا بھی مذاق اڑاتی ہیں دوسری عورتیں جو برقع پہنتی ہیں، اسلامی شعار کو اپناتی ہیں یا نماز پڑھتی ہیں، اور ایسے موقع پر نماز پڑھتی ہیں جہاں عمومی طور پر لوگوں کا تصور نہیں ہوتا، کہیں جا رہی ہیں سفر میں تو اب نماز کا وقت ہے تو مردوں پر ہے، عورتوں پر بھی ہے، لیکن وہ نماز کے لیے تو اس پہ ہی مذاق بنائیں گے۔ شادی کے وقت گہما گہمی ہوتی ہے، مہمان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت دین کی بات کر لینا، اس وقت نماز کا کہہ لینا، اس کو بھی گویا کہ مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ منشن کے ناظرین، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور کئی صورتیں اس کی کفر والی نکلیں گی کہ جس میں آدمی شعائر اسلام کا مذاق بنائے، نماز کا مذاق بنائے، پردے کا مذاق بنائے، یا ایسے دینی معاملات ان کا مذاق بنائے اور تحقیر ان کلمات کے اندر اور ان اعمال کی تحقیر کی جا رہی ہو، تو یہ بہت سخت معاملات ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کفریات اس میں بکے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں ان کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کسی غربت کی وجہ سے نہیں اڑایا جا رہا، یہ مذاق کسی قوم کی وجہ سے نہیں اڑایا جا رہا، یہ مذاق اس کے چہرے کی وجہ سے نہیں بنایا جا رہا، یہ مذاق اس کی لباس یا ذاتی انفرادی شخصیت کے اعتبار سے مذاق نہیں بنایا جا رہا، بلکہ یہاں جو چیز فوکس کی جا رہی ہے وہ اس کے لباس اور دینی شعار کو کیا جا رہا ہے، اور یہ قطعاً اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ناپسند اور اذیت دینے والا معاملہ ہے
کہ جب آدمی کسی کے دینی معاملے کی وجہ سے اس پر مذاق مسخری کرے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسوں سے صحبت سے بھی بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جو خواتین سن رہی ہیں وہ بھی ایسے معاملات کے اندر ایسے موقع پر اپنے آپ کو ایسی عورتوں سے دور رکھیں کہ جو معاذ اللہ اس طرح کا مذاق اڑائیں۔ یعنی یہ تو بہت سخت قسم کا مذاق ہے۔ اور دوسرا جو اذیت مسلم پر مشتمل ہوتا ہے، یہ مذاق حرام ہے، گناہ کا کام ہے، یہ حرام ہے اور گناہ کا کام۔ شریعت مطہرہ محض ہنسی مذاق یا مزاح ایسا کرنا جو اذیت سے خالی ہو، کسی کی تکلیف نہ ہو، کسی کو تحقیر نہیں بنایا جا رہا، کسی قوم کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، اس کی وجہ سے کسی کی دل آزاریاں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی مایوس نہیں ہو رہا، دل ہی دل میں بعض اوقات جس کا مذاق اڑایا جا رہا تو وہ بھی ساتھ شامل مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ مسکرانا یہ اوپر اوپر سے ہی بیچارہ مسکرا رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے ساتھ کیفیت کیا ہے وہ وہی شخص جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ پھر کبھی مجلس کے اندر یہ معاملات کیے جائیں۔ تو اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری کسی عادت کی وجہ سے یا ہمارے چہرے کی وجہ سے یا ہمارے لباس کی وجہ سے یا ہماری قوم کی وجہ سے یا ہمارے گھر کی فیملیز کے کوئی افراد کسی فرد کی وجہ سے ہمارا مذاق نہ بنایا جائے، ہماری تحقیر نہ کی جائے، ہمارا استہزاء نہ کیا جائے، تو دوسرے کے لیے بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی بھی دل آزاری ہوگی، اسے بھی تکلیف پہنچے گی، اسے بھی اذیت ہوگی، تو یہ مذاق کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خوش طبع ایسی ہنسی یا ایسا مزاح جسے کہیں کہ جس کے اندر صرف خوش طبعی کا معاملہ ہو اور تکلیف دہ ثابت نہ ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، ایذاء والی کیفیت نہ ہو، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ ایسے کچھ واقعات اور کچھ روایات وہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسی باتیں آپ سے بھی ثابت ہیں، جیسے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور آپ کو کہنے لگی کہ میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں، میرے لیے آپ جنت کا ارشاد فرما دیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو ارشاد فرمایا کہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بڑی پریشان ہو کر، حالانکہ وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا اور ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پریشان دیکھا تو پھر یہ بتا دیا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جو بوڑھی ہو بھی چکی ہے تو اسے جنت میں جب داخلہ ملے گا تو اس کو کنواری بنا دیا جائے گا، یعنی اتنی نوجوان لڑکی بنا دیا جائے گا کہ جیسے وہ کنواری لڑکی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جنت میں داخل ہے، کیونکہ جنتیوں کی عمر وہ 30 سال ہے، 30 سال جنتیوں کی عمر ہے۔ اور اس عمر کے اندر یعنی بوڑھی عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں وہ اتنے عمر کے ہو جائیں گے گویا کہ وہ جنت کے اندر نوجوان ہو جائیں گے، اور نوجوانی ان جنتیوں کی ایک عمر بیان کی گئی۔ تو یہ ایسا مزاح تھا، خوش طبعی تھی کہ جس کے اندر جھوٹ کی آمیزشیں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور عورت آئی اور اس نے اپنے شوہر سے متعلق کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وہ شوہر جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟
تو وہ بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم میرے شوہر کی تو آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، اس میں سفیدی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آگے جواب دیا، کیا کوئی ایسی بھی آنکھ ہے جس میں سفیدی نہ ہو؟ یعنی ہم اپنی آنکھ پر اگر جائیں تو جس کے آنکھ کے اندر کالا ڈھیلا ہے اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ سفیدی والی ہے، تو فرمایا سب کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خوش طبی کے معاملات ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات خوش طبی کے معاملات کو کرتے کرتے بھی اتنا کراس کر لیا جاتا ہے، اتنی حدیں پھلانگ لی جاتی ہیں کہ وہ بھی معاملہ اذیتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا شاید آغاز تو جائز طریقے سے ہوتا ہو، لیکن اس کا دورانیہ اور اختتام وہ گناہ کے کاموں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر ایک دوسرے پر ہنسی مذاق ایسی شروع کر دی جاتی ہے جو کہ گناہ کے کاموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو منشن کے ناظرین، آپ نے یہ چند کلمات سماعت فرمائیے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے ان گناہوں کے کاموں سے، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے کتنی سختی سے ممانعت فرمائی اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، اور ہماری جو مجالس ہوں، ہماری جو بیٹھکیں ہوں، وہ کاش ایسی ہو جائیں اس میں کسی مسلمان کے لیے تکلیف نہ ہو، اس میں مسلمانوں کے لیے اذیتیں نہ ہوں۔ اذیتیں مسلمان ہو غیر مسلم کسی کو ہم بلا اجازت شرعی نہ کوئی تکلیف پہنچائی گئی، نہ کوئی اذیتیں دی جائیں گی، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، یہ تمام کام چیزوں سے وہ دوسرے لوگ وہ محفوظ رہ جائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ زبان کے چلائے ہوئے تیر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ زخموں کے عام تیر جو چلتے ہیں وہ زخمی کرتے ہیں، اور یہ زخموں کو مرہم پٹی لگانے کے بعد تو یہ بھرے جا سکتے ہیں، لیکن زبان کا نکلا ہوا ایسا تیر، اس کے زخم نہیں بھرے جاتے، وہ زخم ایسے تازے ہی رہتے ہیں، وہ برسوں گزر بھی جائیں تو تکلیف دہ کلمات ایسی تکلیف اور اذیتیں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، ہم کسی کی زندگی میں تکلیف دہ ثابت ہو کر اپنی زندگی کو خوشی والا کبھی نہیں بنا سکتے، اپنی زندگیوں میں خوشی نہیں لا سکتے۔ کروٹیں بدلتے رہیں گے لیکن تکلیف ہماری بدلتی رہے گی، نیندیں ہماری اڑتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تکلیف سے دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں تاکہ ہم بھی تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے ان کلمات کو، آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آج جمعرات ہے، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات، الحمدللہ ملک بھر کے اندر، بیرون ملک یہ اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں آج جو اجتماع رمضان المبارک کے اعتبار سے وہ عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بیان، ذکر اور مناجات افطار، دعائیں، جس میں ایک رکت امیز کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر آپ باب المدینہ میں ہیں، فیضان مدینہ پہنچ سکتے ہیں، ضرور یہاں پہنچیے، اور اگر آپ کسی اور دور علاقے میں رہتے ہیں، اپنے قریبی ہونے والے اجتماع میں آپ شرکت کیجئے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ کہ اجتماع میں پہنچنا بھی پاسبل نہیں ہے تو آپ مدنی چینل کے ذریعے سے آپ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی